شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ فاطمہ، اور میں اپنے چینل ریئل لائف اسٹوریز میں سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیں سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نعمان جو کہ اوبر کار ڈرائیور تھا، اپنی کار میں بیٹھا وہ بس اپنی آخری ڈیوٹی کا ویٹ کر رہا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور اسے بہت نیند بھی آنے لگی تھی۔ ویٹ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کسی نے پاس میں ہی ایک ٹیکسی بک کی تھی۔ نعمان نے اپنی نیند بھگانے کے لیے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پک اپ لوکیشن کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ لوکیشن کچھ 150 کلومیٹر دور تھی۔ ڈائریکشن کے حساب سے چلتے ہوئے نعمان نے ایک لیفٹ ٹرن لیا، لیکن لیفٹ ٹرن لیتے ہی نعمان کے آگے ایک سنسان سا رستہ آ گیا اور اس رستے کی سڑک تھوڑی کچی تھی اور اس پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پر نعمان بس اپنے دن کی آخری رائڈ پوری کر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے اس رستے پر ڈرائیو کرتے رہا۔ بکنگ کسی عدیل کے نام کی تھی، پر پک اپ لوکیشن کے پاس پہنچتے ہی نعمان کو ایک لڑکی دکھائی دی جو نیلے کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہنی تھی۔ نعمان کو اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی لیٹ نائٹ پارٹی سے آئی ہے یا کسی پارٹی میں جا رہی ہے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نہیں بلکہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نعمان کو یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ اکثر جب پیسنجر اکیلے ہوتے ہیں تو وہ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھتے ہیں، خاص کر لیڈی پیسنجر۔ پر نعمان نے اس بات کو نظر انداز کیا اور ٹرپ اسٹارٹ کر دی۔ اس لڑکی کی ڈراپ لوکیشن 7 کلومیٹر دور ایک ہاسپٹل کی تھی۔ ہاسپٹل کا ایڈریس دیکھ کر نعمان سے رہا نہیں گیا اور اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اتنی رات کو ہاسپٹل کیوں جا رہی ہے۔ اس لڑکی نے نعمان کو انسنا کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد جا کر لڑکی نے کہا کہ میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ یہ سن کر نعمان کو اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ لڑکی بالکل چپ چاپ ہو کر بس کھڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ نعمان کو سمجھ آ گیا کہ وہ لڑکی بہت پریشان ہے۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی نے کہا، آج ہی کے دن 2 سال پہلے میں اور میرا ہسبینڈ ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ بہت خوش تھے ہم۔ اس دن بھی ہم نے ایک کیب لی تھی۔ بس اتنا کہہ کر وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ نعمان نے پھر کہا کہ پھر کیا ہوا، پر وہ لڑکی کچھ نہیں بولی۔ نعمان تھوڑا گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک نعمان کا دھیان گاڑی کے ریئر ویو پر جا پڑا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکی ریئر ویو مرر میں دکھ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد نعمان کے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ اس کے ساتھ جو بیٹھی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ شاید ایک بھٹکتی روح تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اچانک سے گاڑی کا بریک لگا دیا۔ ایک زور کے جھٹکے سے گاڑی رکی تو وہ لڑکی نعمان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ پھر نعمان نے ڈرتے ہوئے گاڑی سے اترا اور گاڑی چیک کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ بول دے گا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پھر اس لڑکی کو دوسری گاڑی میں بٹھا دے گا، لیکن جب وہ واپسی مڑا تو وہ لڑکی اس گاڑی میں تھی ہی نہیں، بلکہ وہ آس پاس کہیں پر بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ نعمان کو تو اب بہت ڈر لگنے لگا تھا
وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اسے بس اب جلد سے جلد گھر جانا تھا، لیکن اچانک اس کی گاڑی کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ نعمان نے جیسے ہی گاڑی روکی، اس لڑکی کا روپ بدل گیا۔ وہ ایک بھیانک چڑیل بن گئی۔ نعمان نے پھر ہمت کی اور گاڑی اسٹارٹ کی، اور وہ گاڑی کو چڑیل کے آر پار لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نعمان نے ریئر ویو مرر میں پیچھے دیکھا تو وہ سن پڑ گیا۔ وہ لڑکی اس کی گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ نعمان جتنی بھی اسپیڈ بڑھا رہا تھا، وہ اتنی ہی تیزی سے نعمان کے پیچھے آ رہی تھی۔ نعمان اتنا گھبرا گیا کہ اس نے پیچھے دیکھنا ہی بند کر دیا، لیکن وہ چڑیل نعمان کے بغل میں آ گئی۔ اس نے نعمان کو ایک بہت ڈراؤنی نظر سے دیکھا اور اس کا دھیان اسٹیئرنگ وہیل پر سے ہٹ گیا اور اس کی گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی اور نعمان سیدھا درخت پر جا ٹکرایا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس درخت کے سامنے وہ ہاسپٹل تھا جہاں اس لڑکی کی ڈراپ لوکیشن تھی۔ نعمان کے ایکسیڈنٹ کی زوردار آواز سن کر ہاسپٹل کے کچھ لوگ دوڑے دوڑے نعمان کے پاس آئے۔ نعمان زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا اور وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا نعمان کو۔ جب ہوش آیا تو اس نے ہاسپٹل کے ایک اسٹاف سے پوچھا، کیا کوئی عدیل نام کا آدمی یہاں ایڈمٹ ہے؟ تو وہ نرس یہ سن کر تھوڑی چونک اٹھی۔ اس نے نعمان کو پوری کہانی سنائی۔ نعمان کو بتایا کہ 2 سال پہلے اسی رات، جس رات عدیل یہاں ایڈمٹ ہوا تھا، اس کا بھی نعمان کی طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں وہ اور اس کی وائف بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ عدیل تو نہیں بچ پایا، لیکن اس کی وائف بچ گئی تھی۔ اس نرس نے نعمان کو یہ بھی بتایا کہ عدیل کی وائف کہتی تھی اس رات ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس رات انہوں نے ایک کیب لی تھی اور وہ ڈرائیور شراب پی کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ انہوں نے جب اسے گاڑی روکنے کے لیے بولا تو وہ بدتمیزی کرنے لگا اور اسی کہا سنی میں ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا عدیل کی موت کا صدمہ اس کی وائف پر کچھ اس طرح بیتا کہ اس نے ایک گاڑی کے سامنے آ کر اپنی جان دے دی۔ یہ سن کر نعمان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ شرابی کیب ڈرائیور اور کوئی نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی تھا، جو اس ایکسیڈنٹ کے بعد پیرالائز ہو گیا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے بھائی کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس رات جس عورت سے ملا تھا وہ عدیل کی وائف کی روح تھی، اور وہ میرے بھائی کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی۔ اس رات نعمان کی جان تو بچ گئی، مگر اس دن سے نعمان نے کبھی کیب نہیں چلائی۔ تو کیسی لگی آپ کو ہارر اسٹوری؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔